آج ہم ضابطۂ فوجداری 1898 کے چند اہم حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ ایک خشک قانونی دستاویز لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ٹائم مشین کی طرح ہے۔ ٹائم مشین؟ یہ آپ نے بہت دلچسپ بات کی ہے۔ جی، اس کے الفاظ میں ہمیں نہ صرف آج کی عدالتوں کا نظام نظر آتا ہے، بلکہ برطانوی راج کی جھلکیاں اور اس وقت کی سوچ بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ 125 سال پرانی دستاویز آج بھی انصاف کے نظام کو کیسے چلا رہی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک قانون کی کتاب نہیں، یہ ایک قسم کا قانونی فاسل ریکارڈ ہے۔ ہر ترمیم شدہ یا منسوخ شدہ سیکشن ایک ایسے دور کا ثبوت ہے جو گزر چکا ہے۔ یعنی تاریخ کی پرتیں؟ جی، اسے پڑھ کر آپ صرف قانون نہیں سمجھ رہے، آپ ایک صدی پرانے معاشرے کی سوچ، اس کے تعصبات اور اس کی ترجیحات کو کھود کر نکال رہے ہیں۔ تو چلیں اس کھدائی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دفعہ 28 ہے۔ جی، یہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہونے والے جرائم سے متعلق ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس جرم کی سماعت کون سی عدالت کرے گی، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ یا کوئی اور عدالت جس کا ذکر ضابطے کے دوسرے شیڈول میں کیا گیا ہو۔ ایک منٹ، یہ دوسرا شیڈول کیا چیز ہے؟ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ آپ اسے قانون کی ایک تفصیلی فہرست یا انڈیکس سمجھ لیں۔ اچھا، ایک انڈیکس۔ جی، قانون کے آخر میں ایک لمبی فہرست دی گئی ہے جس میں پاکستان پینل کوڈ کے ہر جرم کا نام لکھا ہے، اور اس کے آگے مختلف کالمز ہیں۔ اور ان کالمز میں کیا ہے؟ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جرم قابل ضمانت ہے یا نہیں، پولیس بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں، اور سب سے اہم 8ویں کالم میں یہ لکھا ہے کہ اس جرم کا مقدمہ کون سی عدالت سنے گی۔ اچھا، تو یہ دراصل پورے نظام انصاف کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، ایک روڈ میپ۔ تو یہ ایک طرح سے ہر جرم کے لیے ایک پتہ ہے کہ اسے انصاف کے لیے کس دروازے پر جانا ہے۔ جی، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ قانون کی حکمرانی کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ نظام میں ابہام نہ ہو۔ یہ انصاف کے نظام میں افراتفری کو روکتی ہے اور ایک منظم راستہ فراہم کرتی ہے۔ اسی سیکشن میں ایک مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی، وہ قتل خطا والی؟ جی بالکل۔ فرض کریں ایک شخص پر سیشن کورٹ میں قتل خطا کا مقدمہ چلتا ہے، لیکن ثبوتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا بلکہ صرف معمولی چوٹ پہنچائی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ سیشن کورٹ اسے اس چھوٹے جرم پر سزا دے سکتی ہے، حالانکہ اس کی سماعت تو ایک مجسٹریٹ بھی کر سکتا تھا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ ایک سیشن جج کسی کو صرف تھپڑ مارنے پر سزا دے؟ آپ کا سوال بہت منطقی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت اہم اصول کام کر رہا ہے جسے عدالتی وقت کا تحفظ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ سوچیے اگر ایسا نہ ہو، سیشن کورٹ کہے کہ قتل ثابت نہیں ہوا، اب آپ مجسٹریٹ کی عدالت میں نیا مقدمہ دائر کریں تو اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ مہینوں، شاید سالوں، وہی گواہ، وہی ثبوت، وہی بحث۔ قانون کہتا ہے کہ اگر ایک بڑی عدالت نے سارے معاملے کو پہلے ہی تفصیل سے دیکھ لیا ہے تو وہیں اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے، تاکہ وقت اور وسائل ضائع نہ ہوں۔ بالکل، یہ نظام کو مؤثر بنانے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی کارکردگی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا پاکستان پینل کوڈ کا معاملہ، لیکن ہمارے ہاں تو سینکڑوں دوسرے قوانین بھی ہیں، جیسے سائبر کرائم، منشیات یا بینکنگ سے متعلق قوانین۔ ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ہمیں سیدھا دفعہ 29 پر لے آتا ہے۔ اچھا، اس کا اصول بھی بہت سادہ ہے۔ خاص قانون عمومی قانون پر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر کسی خاص قانون میں، جیسے کہ انسداد منشیات ایکٹ میں، یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے مقدمات صرف مخصوص کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس کورٹ سنیں گی تو پھر معاملہ وہیں جائے گا۔ اور ضابطہ فوجداری اس میں مداخلت نہیں کرے گا؟ جی بالکل نہیں۔ اور اگر اس خاص قانون میں کچھ نہیں لکھا کہ مقدمہ کہاں چلے گا، تب کیا ہوگا؟ تب ضابطہ فوجداری ایک سیفٹی نیٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر خاص قانون خاموش ہے تو پھر دفعہ 29 کہتی ہے کہ عمومی اصول لاگو ہوگا، یعنی ہائی کورٹ یا وہی دوسرے شیڈول میں مذکور عدالتیں سماعت کریں گی۔ تو مطلب کوئی قانونی خلا باقی نہیں رہتا؟ بالکل نہیں۔ یہ دونوں دفعات مل کر اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ملک کے ہزاروں قوانین میں سے کسی کے تحت بھی کوئی ایسا جرم نہ ہو جس کے لیے کوئی عدالتی فورم ہی موجود نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ نظام میں بڑی واضح تقسیم اور اصول موجود ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، لیکن کیا اس میں کچھ رعایتیں یا خاص راستے بھی ہیں؟
یقیناً ہے، اور یہی چیز قانون کو محض اصولوں کا مجموعہ ہونے سے بڑھ کر ایک زندہ حقیقت بناتی ہے۔ ہمارے پاس دو بہت دلچسپ مثالیں ہیں۔ ایک کا تعلق سماجی فلسفے سے ہے اور دوسرے کا تعلق خالص انتظامی ضرورت سے۔ سماجی فلسفہ؟ جی، پہلی مثال ہے دفعہ 29B، جو نوجوان مجرموں سے متعلق ہے۔ جی، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر 15 سال سے کم عمر کا کوئی شخص ایسا جرم کرے جس کی سزا موت یا عمر قید نہ ہو تو اس کا مقدمہ ایک خصوصی طور پر بااختیار مجسٹریٹ سنے گا۔ اور اس میں 1897 کے ریفارمیٹری اسکولز ایکٹ کا حوالہ بھی ہے۔ یہی بات دلچسپ ہے کہ قانون 15 سال سے کم عمر کے لیے ایک الگ راستہ بنا رہا ہے، لیکن آج کل تو ہم سنتے ہیں کہ نوجوانوں میں سنگین جرائم بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ اصلاح کا فلسفہ جو 1897 میں بنایا گیا تھا آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ یہ آج کے فوجداری انصاف کے نظام کا سب سے بڑا چیلنج اور بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ دفعہ 29B کی بنیاد سزا نہیں بلکہ اصلاح کا فلسفہ ہے۔ قانون یہ مانتا ہے کہ ایک بچے کا ذہن اور شخصیت ابھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اسے مجرموں کے ساتھ جیل بھیجنے کے بجائے سدھارنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بالکل، 1897 کے قانون کا حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سوچ کوئی نئی نہیں بلکہ ایک صدی سے زیادہ پرانی ہے۔ لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ کیا آج کے دور میں جہاں جرائم کی نوعیت بدل گئی ہے یہ ماڈل کافی ہے؟ اس پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے۔ صحیح، تو یہ ایک رعایت ہوئی جو سماجی فلسفے پر مبنی ہے۔ آپ نے ایک انتظامی ضرورت پر مبنی رعایت کا بھی ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں دفعہ 30 پر لے آتی ہے، جو شاید اس باب کی سب سے طاقتور شقوں میں سے ایک ہے۔ اچھا؟ اس کا آغاز ہی ایک دھماکہ خیز جملے سے ہوتا ہے۔ دفعہ 28 اور 29 میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کے باوجود، یعنی پچھلے سارے اصول ایک طرف۔ جی بالکل، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اب کچھ بہت غیر معمولی ہونے والا ہے۔ تو ایسا کیا اختیار دیا گیا اس میں؟ یہ شق صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کو ان تمام جرائم کی سماعت کا اختیار دے سکتی ہے جن کی سزا موت نہ ہو۔ تمام جرائم جن کی سزا موت نہ ہو؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ایک میجسٹریٹ جسے عام طور پر صرف 3 سال تک قید کی سزا دینے کا اختیار ہوتا ہے، وہ عمر قید تک کے مقدمات کی سماعت کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے تو عدالتی درجہ بندی کا پورا ڈھانچہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک میجسٹریٹ کو سیشن جج کے برابر اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی منطق انتظامی ہے۔ بڑی عدالتوں پر بوجھ کم کرنا۔ بوجھ کم کرنا۔ فرض کریں کسی دور دراز ضلع میں سیشن جج کی صرف ایک عدالت ہے اور وہاں ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں۔ انصاف کی فراہمی عملی طور پر رک گئی ہے۔ ایسی صورت میں حکومت تجربہ کار فرسٹ کلاس میجسٹریٹس کو اضافی اختیارات دے کر مقدمات کی ایک بڑی تعداد ان کو منتقل کر سکتی ہے تاکہ نظام چلتا رہے۔ اچھا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے انتظامیہ کی عدلیہ میں مداخلت کا خطرہ بڑھ جائے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ اور اس شق پر ایک کلاسیکی تنقید ہے۔ مطلب کیا ایک حکومت اپنی مرضی کے مقدمات نمٹانے کے لیے مخصوص میجسٹریٹس کو زیادہ اختیارات دے سکتی ہے؟ نظریاتی طور پر اس کا مقصد کارکردگی بڑھانا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے غلط استعمال کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے اس پر عدالتی نظر ثانی یعنی جوڈیشل ریویو کی ایک طے موجود ہوتی ہے۔ اگر حکومت یہ اختیارات بدنیتی سے استعمال کرے تو ہائی کورٹس اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے سکتی ہیں۔ تو ایک چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ جی، ایک چیک موجود ہے۔ ہم نے اب تک ان قوانین کی بات کی جو آج بھی نافذ ہیں، لیکن ان ذرائع میں کچھ ایسے سیکشنز کا بھی ذکر ہے جو اب قانون کا حصہ نہیں ہیں۔ جی، منسوخ شدہ دفعات۔ بھوت سیکشنز ایک طرح سے۔ وہ ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں؟ وہ ہمیں سب سے اہم کہانی سناتے ہیں، ارتقاء کی۔ یہ منسوخ شدہ دفعات قانون کے فوسلز کی طرح ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا قانونی نظام کہاں سے چلا تھا۔ ان میں سب سے نمایاں ہے دفعہ 29A۔ جی، اس کا عنوان تھا یورپی برطانوی شہریوں کے مقدمات کی سماعت۔ صرف یہ عنوان پڑھ کر ہی ذہن میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اس ایک جملے میں ایک پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ یہ اس قانون کے نوآبادیاتی پس منظر پر ایک روشن لال بتی کی طرح ہے۔ اچھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک وقت تھا جب قانون کی نظر میں سب برابر نہیں تھے،
نسل اور قومیت کی بنیاد پر قانونی طور پر امتیازی سلوک موجود تھا۔ تو قانون میں باقاعدہ ایک VIP لین موجود تھی جو صرف نسل کی بنیاد پر تھی؟ بالکل۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر ایک ہی جرم ایک مقامی شخص کرتا اور دوسرا ایک یورپی برطانوی شہری تو دونوں کے لیے مقدمے کا طریقہ کار، جج اور شاید جوری بھی مختلف ہوتی۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ یہ ہمارے قانون کے کتاب کا حصہ تھا۔ جی، اس دفعہ کو 1949-50 میں یعنی آزادی کے فوراً بعد ختم کرنا ایک بہت علامتی قدم تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اس نئے ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا اور انصاف کے پیمانے قومیت یا نسل کی بنیاد پر طے نہیں ہوں گے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس گہری گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ فوجداری عدالتوں کا ایک منظم اور واضح ڈھانچہ ہے۔ جی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ نظام سخت ہونے کے باوجود لچکدار بھی ہے، جہاں نوجوانوں کے لیے اصلاح کا راستہ ہے اور انتظامی ضرورتوں کے لیے اختیارات میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے قانون کے صفحات میں تاریخ کے دفن شدہ نقوش دیکھے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ انصاف کا تصور وقت کے ساتھ کیسے بدلا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ دستاویز ہمیں صرف عدالتوں کے اختیارات کے بارے میں نہیں بتاتی، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ قانون معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے کا آئینہ؟ جی، جیسے جیسے معاشرہ بدلتا ہے، اس کی اقدار بدلتی ہیں، قانون کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ ایک نو آبادیاتی دور کے قانون سے نسلی امتیاز پر مبنی شکوں کا خاتمہ اسی ارتقاء کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ واقعی ہے گہرا نکتہ ہے کہ قانون صرف اصولوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ دستاویز ہے جو معاشرے کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ اور اسی سفر کو سمجھنا ہمیں حال اور مستقبل کے لیے بہتر قانون سازی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ یہ قانون 1898 میں لکھا گیا تھا، جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ڈیجیٹل ثبوت تھے اور نہ ہی آج کے جیسے پیچیدہ مالیاتی جرائم تھے۔ تو آج کے دور میں اس قانون میں مزید ایسی کون سی بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے جو ہمارے موجودہ معاشرے، ٹیکنالوجی اور انصاف کی جدید تصورات کی بہتر عکاسی کرے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.